الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے تو وہ قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 3 سور ہیں، ایک نفخۃ الفزع ہے، ایک نفخۃ الصعق ہے، ایک نفخۃ البعث ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ 2 ہیں۔ وہ نفخۃ الفزع جو ہے وہ ابتدا فزع سے ہے، انتہا صعق پہ ہے، اور دوسرا سور وہی ہے جو پھونکا جائے گا اور پھر سب اپنے اپنے قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ وہ سور ہے۔ ایک دفعہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اب فقر پسند ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب تو باہر سے بادشاہ بھی ملنے کے لیے آتے ہیں، وزراء آتے ہیں، وفد آتے ہیں، سفراء آتے ہیں، تو کم سے کم 1-2 جوڑے تو ہم آپ کے لیے بنائیں جو اس دن آپ پہن لیا کریں۔ آپ نے فرمایا عجیب کیسے باتیں کرتے ہو کہ اللہ کے فرشتے نے واضح فاہ علی السور، اس نے اپنا منہ سور پہ رکھا ہوا ہے، رافع بصرہ الی السماء، اور آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی ہے، متی یؤمر ینفخ، کہ کب حکم ہوتا ہے کہ میں پھونک ماروں۔ تو جب اتنی دنیا کا حالت ہے کہ کسی وقت یہ ختم ہو سکتی ہے تو پھر کپڑے اور لباس اور چیزیں اور اکٹھی کرنے کا کیا ہے؟ یہ تو جاہل لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے زمانے میں تو بزرگ جو ہیں وہ 2 جوڑے بس، ایک پہن لیا، ایک دھو کے رکھ لیا، پھر اس کو پہن لیا، اس کو دھو کے رکھ لیا، اس سے زیادہ نہیں۔ اور روٹی بھی صبح کے لیے بچا کے نہیں رکھتے تھے، یہ کہتے جو آ گئی یہ کھا لو، کل کے لیے پھر اللہ دے گا۔ آخر پرندے بھی تو جاتے ہیں نا صبح کو بھوکے ہوئے، واپس ان کو رزق نہیں ملتا، پیٹ بھر کے آ جاتے ہیں، تو اللہ پرندوں کو دیتے ہیں، تمہیں نہیں دیں گے؟ بس شرط یہ ہے کہ توکل ہو اللہ پر، یقین ہو۔ وفی حدیث السور من روایت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قرن عظیم، وہ ایک بہت بڑا سور ہوگا، الدائرۃ منہ بقدر السماوات والارض، اس کا جو دائرہ ہے نا گولائی، آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہوگی۔ ينفخ فیہ اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل اس میں اللہ کے حکم سے پھونکیں گے۔ وجاء فی الحدیث کیف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنا جبہتہ وانتظر ان یؤذن لہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں کیسے دنیا کی نعمتوں سے لذت حاصل کروں جبکہ اللہ کے فرشتے نے اپنا منہ جو اس سور پہ رکھ لیا ہے، انتظار میں کھڑا ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف نقول، جب اتنی بڑی مصیبت کا وقت ہے تو کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ یاد رکھیں یہ اسم اعظم بھی ہے، اور مشکلات میں، مقدمات میں، پریشانیوں میں اس سے بڑی اکثیر نعمت کوئی نہیں کہ جس کو قرآن نے کہا ہے کہ جب صحابہ پر پریشانی آ گئی جنگ احد کے اندر، فقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء۔ اب حالانکہ دیکھیں نا کہ احد میں صحابہ تو شکست کھا گئے، 70 شہید ہو گئے، لیکن اللہ کے اس کلمے کی برکت سے یہ ہوا کہ کافروں کو مدینے پہ قبضے کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی، حالانکہ کیا مشکل تھا۔
اس وقت تو سارے عہد میں آئے ہوئے تھے، وہ بدبخت اگر جاتے تو مدینے پہ قبضہ کر لیتے، لیکن ان کلمات کی برکت سے اللہ نے ان پر ایسا روپ ڈالا کہ وہ بھاگے، بھئی جو ہو گیا بس کافی ہے۔ تو اس لیے اسی پر علماء نے کتاب بھی ایک لکھی، القول الجمیل فی فوائد حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اس کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ بہرحال طریقے مختلف بزرگ بتاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں روز 500 دفعہ پڑھے، کوئی کہتے ہیں 600 دفعہ پڑھے، کوئی کہتے ہیں 313 دفعہ پڑھے، بہرحال جتنا اللہ توفیق دے، تو یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا قِيلَ مَعْنَاهُ زَرْقَ الْعُيُونِ مِنْ شِدَّةِ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْأَحْوَالِ۔ اب جب کافر اٹھیں گے تو آنکھیں ان کی جو ہے بدل چکی ہوں گی۔ وجہ کیا ہے کہ قیامت کی سختی اور محشر کی سختی کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے رنگ بدل جائیں۔